وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. ازل کے دن سے ہے گردش میں پیمانہ محمد کا، اور رہے گا حشر تک آباد میں خانہ محمد کا. کرامت کیا، ولایت کیا، امامت کیا، شہادت کیا، ارے ہزار عنوان ہے اور ایک افسانہ محمد کا. اور بدل جائے نظام ہر وہ عالم آن واحد میں، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا. اور ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ارے نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. درود شریف محبت سے پڑھیں. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. حضرات، مدرسہ قادریہ چشتیہ کا یہ دن شام جلسہ دستار بندی، جسے ہمارے بہت ہی عزیز اور پیارے شاگرد، کام کے شاگرد، فعال اور متحرک شخصیت، جسے حضرت مولانا اکرام الدین کے نام سے آپ لوگ جانتے ہو، ہمارے بہت پیارے شاگرد ہیں. ان کی محنتیں، کاوشیں، رنگ لائی اور راجہ بازار میں سنیوں کا یہ شاندار عظیم الشان ادارہ قائم ہوا، اور ان کے ذریعے سے اس منزل کو پہنچا کر ہر سال اس مدرسے سے حفاظ کی درخواست باندھی جاتی ہے. آج بھی شاندار جلسہ تھا. تقریریں خوبصورت انداز میں ہوئی. بالخصوص حضرت مولانا علامہ سنتن سے آئے ہوئے مولانا فروغ القادری صاحب کی تقریر، جو بہت اچھوتے انداز میں خوبصورت لفظوں کے ساتھ آپ بھی سماعت کر رہے تھے. اسٹیج پر ہمارے یہ نامسر صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے اچھے شاگردوں میں ہیں. ان کے ذریعے سے بھی میرا نام روشن ہے. ہمارے حضرت حافظ صاحب چلے گئے کیا جی؟ ہاں، حافظ محمد رفیع صاحب سفید رنگ کی شال اوڑھے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو سردی زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ دلی کے رہتے ہیں، اور دلی سے ابھی نماز عشاء سے تک یہ فلائٹ سے اترے. اتفاق سے میں بھی اسی وقت دوسری فلائٹ سے اروناچل پردیش سے آیا. میں نے دوسری گاڑی میرے لیے ہمارے محبوب صاحب کو اسٹیج کے پیچھے ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں. یہ لوگ گئے تھے گاڑی لے کر کے آ گئے. بہرحال ہمارے بہت پیارے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ میں جب بھی دلی کہیں بھی پہنچتا ہوں تو یہ ضرور ملاقات کے لیے تشریف لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور عزت کو اور بلند کیا.
بہرحال اب کچھ بولنے کا نہ وقت ہے، تقریریں ہو چکی اور اب نہ میری عمر ہے بہت زیادہ بولنے کی، بس لوگ محبت کے ساتھ مجھے یاد ضرور کرتے ہیں، میں ہر جگہ پہنچنے کی کوششیں کرتا ہوں۔ ایک بات صرف کہہ دوں، پوری رات جلسہ ہوا، یا الذین آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر ذکرن کثیرا خوب کیا کرے۔ کہہ دو سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کہہ دو الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن عظیم پڑھ کر کے یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، قرآن عظیم پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ کہا جا رہا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے ذکر کی بلندی کا عالم نہ پوچھو۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، کیا کہا؟ سب لوگ بلند آواز سے کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہا، تو قیامت کے دن جو میزان رکھا جائے گا جس پر نیکیاں اور برائیاں، نیکیوں کا ثواب اور برائیوں کا گناہ وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک بار کہہ دو تو قیامت کے دن جو میزان ہوگا، ترازو ہوگا، اس کے نیکیوں کا آدھا پلڑا بھر جائے گا۔ کتنا بھر جائے گا؟ زور سے بول دو، آدھا پلڑا بھر جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں، قیامت کے دن کا جو میزان ہوگا، جس سے آپ اپنی زبان میں ترازو بولتے ہو، کیا آپ جانتے ہو کہ وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ یہی آپ کا دنیا کا ترازو 250 گرام، 1 کلو، 5 کلو، 10 کلو، 1 من، 1 کنٹل، یہی وزن کرنے والا ترازو جس پر آپ جلیبی تول لیتے ہو، امرتی تول لیتے ہو، بالو شاہی تول لیتے ہو، برفی تول لیتے ہو۔ اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، کیا آپ سمجھتے ہی ترازو؟ قیامت کے دن کے میزان کو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش کی، بارگاہ مولا میں عرض کیا، مولا قیامت کے دن تیرا میزان کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا، میرے دیکھنے کی تمنا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد میرے میزان کو دیکھنا کہ کہاں، یا اللہ دکھا دے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، اور جب ظاہر کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے قیامت کا میزان دیکھا تو ان پر گشی طاری ہو گئی، گشی طاری ہو گئی۔ اللہ اللہ، جانتے ہیں آپ، جب بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے، عرض کیا مولا اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ترازو اتنا بڑا تھا کہ یہ ساتوں روئے زمین، یہ روئے زمین ہے نا جس پر آپ بیٹھے ہوئے زمین ہے نا، لندن سے مولانا فرد القادری صاحب آئے ہیں، وہ اسپین کی، افغانستان کی، امریکہ کی، ہر جگہ کی باتیں آپ کو بتا رہے تھے نا۔ یہ زمین سعودیہ جاؤ، دبئی جاؤ، جہاں جاؤ یہی زمین ہے نا۔ کتنی بڑی لمبی زمین ہوگی، امریکہ جاؤ، افریقہ جاؤ، کتنی لمبی زمین ہے۔ تو یہ ایک زمین نہیں، اس کے نیچے دوسری زمین، اس کے نیچے تیسری زمین، اس کے نیچے چوتھی زمین، پانچویں زمین، چھٹی زمین، 7 زمین، 7 زمین۔ کتنی؟ یہ ایک طبقہ ہے، اس کے نیچے دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ، 7واں طبقہ، 7 طبقات زمین کے۔ آپ نگاہ اٹھاؤ تو آسمان نظر آتا ہے۔ یہ کون سا آسمان ہے؟ ارے آپ جانتے ہو نا، یہ پہلا آسمان ہے۔ معراج کے بارے میں، شب معراج کے بارے میں ہمارے سرکار کے تعلق سے آپ بار بار شب معراج کے وقت سنتے رہتے ہو، ہمارے آقا پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر گئے، 5ویں آسمان پر گئے، 6ویں آسمان پر گئے، 7ویں آسمان پر گئے۔ کتنے آسمان ہیں؟ اچھا یہ پہلا آسمان، امریکہ سے دیکھو تو یہی آسمان، افریقہ چلے جاؤ تو یہی آسمان، لندن چلے جاؤ تو یہی آسمان، بنگلہ دیش چلے جاؤ تو یہی آسمان، زمبابوے چلے جاؤ تو یہی آسمان، ساؤتھ افریقہ چلے جاؤ تو یہی آسمان، جہاں جاؤ گے یہی آسمان۔ تو کتنا بڑا آسمان ہے، اور یہ پہلا آسمان ہے۔ اسی طرح دوسرا آسمان،
حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں اتنا بڑا میزان کا ایک پلڑا، ترازو کا ایک پلڑا اتنا بڑا کہ ایک زمین نہیں، ساتوں زمین کے طبقات کو اور ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمانوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھر نہیں پائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی لیے اوپر کشش آنی ہوئی، لیکن جب ہوش آیا تو عرض کیا یا مولا یہ تیرا میزان کون بھر پائے گا، یہ میزان کا پلڑا کس سے بھرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی داؤد سنو، میں جس سے خوش ہو جاؤں گا اگر وہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو اس کے پڑھنے سے میں اسے بھر دوں گا۔ یا ایک کھجور سمجھتے نا، ایک چھہارا میری راہ میں محبت سے صدقہ کر دے گا میں اس سے خوش ہو جاؤں گا، تو ایک چھہارے کے صدقے کے ثواب سے اسے بھر دوں گا۔ کہہ دے سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے بزرگوں دوستوں، لا الہ الا اللہ کے ثواب کی وقت کا وزن اور اس کی طاقت اور اس کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ میرے آقا فرماتے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو ترازو کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، اور پھر اللہ الحمدللہ ایک بار کہہ دے تو ترازو کا پورا پلڑا بھر جاتا ہے۔ اب کہو لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کی محبت کے ساتھ اور محبت سے پڑھو لا الہ الا اللہ، میرے مولا کے پیار میں اور محبت سے پڑھو لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ اور پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب میری بات ایک مرتبہ سن لو، میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ 10 بار پڑھ دے، کتنی بار غور سے سن لو، اور اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں، گھبرانا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ جو 10 بار پڑھ لیتا ہے، کتنی بار؟ 10 بار لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالی اسماعیلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام سنا ہے نا؟ ارے قربانی جانتے کہ نہیں؟ بقرعید جانتے ہیں نا؟ قربانی کرتے ہیں نا؟ ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور غلام کے آزاد کرنے کا ثواب جانتے ہو صرف جنت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نام کی برکت بہت عظیم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من قرأ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نام کی برکت بہت عظیم ہے۔ ایک بات بتا دوں، اشہد ان لا، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے پڑھنے کی عظمت اور اس کا ثواب میں بتاتا ہوں، سے سلام پڑھ لیتے۔ میرے آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، ہم لوگ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ سب پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کسی بھی قوم کے، کسی بھی مذہب کے، کسی بھی دھرم کے ماننے والے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد اکٹھا ہوگی۔ میرے آقا فرماتے اولاد آدم سے میرے ایک امتی کو اللہ تعالیٰ الگ فرمائے گا، ایک امتی الگ کیا جائے گا، امت کا ایک شخص الگ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے سامنے اس کا نام اعمال رکھا جائے گا۔ تو اس کے نام اعمال کا حال یہ ہوگا کہ اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ گناہوں کے کتنے دفتر ہوں گے؟
99 دفتر گناہوں کے. اور آقا کائنات فرماتے ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی گناہوں کا ایک دفتر نظر آئے گا, گناہوں کا ایک دفتر. اور ایسے ایسے 99 دفتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ رہے ہو, ہاں مولا تم کو سے کسی بات سے انکار ہے, نہیں مولا تو میرے ہی گناہ ہے. میرے نکیرین نے فرشتے ہیں نا, داہنے کندھے پر بائیں کندھے پر ادھر نیکیاں لکھی جا رہی, ادھر والا گناہوں کو لکھ رہا, برائیوں کو لکھ رہا. قیامت کے دن سب رکھ دیا ہے. 99 دفتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ فرشتوں نے لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ملسم میرے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے اور آج تم پر ظلم نہیں ہوگا, آج تم پر. پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا, کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا, اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب سوچو کہ کاغذ کا وہ ٹکڑا کتنا بڑا ہوگا.